السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف ہم پڑھ رہے ہیں، 16ویں سپارے کے ہم پہلا صفحہ مکمل کر چکے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کی کہانی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ تو ذوالقرنین یعنی دو اطراف والا، آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے جائیں۔ اور موسیٰ اور خضر کی ہم کہانی پڑھ چکے ہیں، اس میں میں نے آپ کو ایک بات یہ کہی تھی کہ ایک بات یہ کلیئر کر لیں کہ حضرت خضر جو ہے وہ تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ انسان نہیں تھے، کیونکہ انسان کو بہرحال اس طرح جو حضرت بچے کو قتل کر دینا، اس طرح کے کام، کوئی نبی بھی اگر ہے، اگر اسے فیوچر کا علم بھی ہو تو کسی نبی نے آج تک ایسا کام نہیں کیا اور بعد میں کہا ہو کہ جی، چونکہ حضرت خضر جو تھے وہ اللہ کے حکم سے ان کی مشیت کو نافذ کر رہے تھے، تو وہ انسان نہیں تھے، فرشتے یا کوئی اور مخلوق تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفسیر میں بھی لکھا ہے۔ پھر اس حضرت خضر کے متعلق جتنی بھی لوگوں نے کہانیاں اور جو الٹی سیدھی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کا اتنا ہی ذکر جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے۔ اس میں بھی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو انسان تھے حضرت خضر تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر مزید الٹی سیدھی باتیں یا غیر ضروری باتوں کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے۔ اصل بات جو واقعات کے قصے ہم نے نکالے تھے وہی سیکھنے چاہیے اور ان کو بھی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ ویسے انہیں کا ذوالقرنین قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، جی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ذوالقرنین دو اطراف والا، یعنی مشرق و مغرب دونوں طرف ذوالقرنین یہ بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی۔ اچھا، اب یہ ساری کہانیاں وہی ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، یہ لوگ پوچھتے ہیں جی اصحاب کہف کے بارے میں۔ یہ ساری کہانیاں جو ہیں، یہ سارے سوال جو ہے کفار مکہ نے یہودیوں کے کہنے پہ پوچھے تھے اللہ کے نبی سے کہ آیا یہ ان کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اگر تو یہ نبی ہوں گے تو یہ ان کے جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب جو ہے اللہ کے نبی کو پھر بتائے قرآن کے اندر۔ یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اب یہ ٹرائل آف پاور ہے۔ پچھلا ٹرائل تھا حضرت موسیٰ کا نالج کی آزمائش، کے علم کی اللہ تعالیٰ دے کے آزمائش کرتا ہے کہ انسان جس کو علم اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو علم دے کے آزماتا ہے کہ یہ علم کا کس طرح یوز کرتا ہے، علم کی بنیاد پر عاجزی اختیار کرتا ہے کہ متکبر ہو جاتا ہے اور علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نقصان ساری چیزیں۔ تو یہ علم کا جو ہے، علم بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، عطا ہے، جس طرح حضرت خضر نے کہا اور حضرت خضر کو نوازا گیا، اس کو رحمت کہا گیا، تو اس طرح اس کے اندر آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر رحمت اور عطا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک شدید آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی وہ دنیا فتح کرتا کرتا ذوالقرنین یہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچ گیا، ایک دنیا کے کونے تک پہنچ گیا۔ اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اگر فی الواقع ذوالقرنین سے مراد خورس ہی ہو تو یہ اشیائے کوچک کا مغربی ساحل ہوگا جہاں بحر ایجین چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس قیاس کی تائید یہ بات بھی کرتی ہے کہ قرآن یہاں بحر کی بجائے عین کا لفظ استعمال کرتا ہے، جو سمندر کی بجائے جھیل یا خلیج ہی پر زیادہ صحت کے ساتھ بولا جا سکتا ہے۔ یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقہ ہو سکتا ہے۔ ذوالقرنین کی تفسیر لکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ کون تھے، کس دور کے تھے، تو ان کا موقع نہیں ہے، ہم جلدی جلدی ان چیزوں سے گزریں گے۔ سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مغفرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اختیار اتنا ہے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ اب وہی بات ہے نا کہ ذوالقرنین جو تھے وہ انصاف کرنے والے تھے، وہ طاقت کا غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس طاقت تھی کہ ان لوگوں کو ماریں پیٹیں، ان کی گردنیں اڑا دیں، ان کو غلام بنا لیں، لیکن حضرت ذوالقرنین اصولی بادشاہ تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا؟ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ یعنی اس سے پتہ چلی کہ ذوالقرنین کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ بڑا مضبوط تھا اور وہ ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اور وہی بات کہ قریش مکہ کو چھوٹے چھوٹے سرداروں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایسے ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے اور اللہ کا خوف بھی اختیار کیا ہے۔ حضرت سلیمان کی بادشاہت کا بھی ہے۔ اچھا جی، تو یہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھے۔ اس کے بعد نظر آیا کہ ان کا اللہ پر یقین تھا اور یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ اور عذاب دے گا جو ظلم کرے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں
ان کو عوام کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. جیسے طرح یہ بادشاہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے, جو لوگ اچھائی پر چلیں گے, ایمان لائیں گے, ان کو ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. ان کے لیے سسٹم پیچیدہ نہیں ہوگا, مشکل نہیں ہوگا, روزگار کا حصول مشکل نہیں ہوگا, ہم ان کو نرم احکام دیں گے. یعنی یہ بادشاہ جو تھا یہ عوام کی ویلفیئر پہ یقین رکھتا تھا, اگر عوام ویلیوز کو پورا کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ہمیں فرق سمجھنا چاہیے کہ ہاں جو ویلیوز ہیں ان پر عوام کو آنا چاہیے, جو ایک قوم کے اصول ہیں, ویلیوز ہیں, غلط صحیح کے تصورات ہیں کسی تہذیب کے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا تو آئیڈیالوجی اسلام ہے. تو یہ لوگ اگر ایمان لائیں گے, نیک اعمال کریں گے, اللہ سے ڈریں گے, تو ہم بھی ان کو رعایا کو بطور حکمران ان کو آسان, ان کے اوپر احکامات آسان سسٹم دیں گے, ان کی ریلیف کا کام کریں گے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اچھا جی, پھر اس نے ایک دوسری مہم تیاری کی, یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جہاں پہنچا. یعنی پہلی مہم پہ وہ طلوع غروب آفتاب تک دنیا فتح کر لی اس نے, پھر ذوالقرنین نے ایک ساری طرف دنیا کی فتح کر لی. پھر دوسری مہم اس نے بادشاہ نے چلائی اور دنیا کے دوسرے کونے تک فتوحات حاصل کرتا ہوا پہنچ گیا. یعنی اتنا زبردست اور پاورفل یہ بادشاہ تھے. پھر اس نے ایک دوسری مہم تیاری کی, یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ ممالک فتح کرتا ہوا مشرق کی جانب ایسے علاقے تک پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی, اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار, خیمے بنانا تک نہ جانتی تھیں. یعنی ان پر جناب سورج ہے, نہ ان کے پاس عمارتیں ہیں, نہ ان کے خیمے. یعنی دنیا کے دوسرے کونے پہ جہاں وحشی قومیں آباد تھیں ادھر تک انہوں نے فتح کر لیا. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا, یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. یعنی مطلب وہ اور ان کی زبان اور تھی, اجنبی تھی ایک دوسرے کے لیے بالکل, وہ کوئی وحشی قسم کی قوم ہوگی, جس طرح مطلب جنگلوں میں رہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو ان کی آپس میں کمیونیکیشن گیپ تھا, تو یہ زبان نہیں سمجھتے تھے ان کے. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے, خرجن. یہ قوم جی ذوالقرنین تیسری مہم پہ نکلے تو انہیں یہ قوم ملی, اور اس نے کہا کہ دیکھیں جی ہمیں ایک قوم ہے یاجوج ماجوج نامی قوم ہے, یہ ہمیں آگے تنگ کرتے ہیں, تو کیا ہم آپ کو ٹیکس دیں, ہم آپ کو کوئی فنڈ دیں, کوئی پیسے اپنی طرف سے دیں, اور آپ ان کے مقابلے میں ہماری مدد کریں اور ہمیں ان کے شر سے بچائیں. تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں اور ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. اب یاجوج اور ماجوج کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. 69 یاجوج اور ماجوج سے مراد, جیسا کہ اوپر حاشیہ 62 میں اشارہ کیا جا چکا ہے, کہ ایشیا کے شمالی مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ حملے کرتی رہی ہیں, اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں طرف رخ کرتے رہے ہیں. بائبل کی کتاب پیدائش میں ان کے حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل میں شمار کیا گیا ہے, اور یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے. حزقیኤل کے صحیفے میں ان کا علاقہ روس اور توبل موجودہ بارسک اور مسک موجودہ ماسکو بتایا گیا ہے. اسرائیلی مخرق یوسفوس ان سے مراد سیتھین قوم لیتا ہے, جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع تھا. یعنی اس کی پھر یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ کون سی قوم تھی, ان کا کیا شجرہ نسب تھا سارا. تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں تو ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگے آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے, اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. خضر نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. وہ جو باغوں والے تھے اس میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب رب کی رحمت اور عطا ہے. اصحاب کہف نے کیا کہا تھا, یہ ایمان ہمارے رب کی رحمت ہے. یہ ہے اہل ایمان کا رویہ, جو بھی انہیں مل جائے وہ اسے رب کی عطا کہتے ہیں, رب کی رحمت کہتے ہیں. اپنے آپ کو وہ عاجز ہی رکھتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. پوری دنیا میں بادشاہت کر رہا ہے بندہ, پوری دنیا کا فاتح. یہ سب میرے رب کی رحمت ہے. ھذا من فضل ربی. ٹھیک ہے جی. یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ ہے برحق ہے. یعنی یہ دیوار بھی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا. تو میری کوئی چیز پائیدار نہیں ہے,
سب میری رب کی رحمت ہے. یعنی اس سے پتہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے والے, لوگوں کو ظلم سے بچانے والے بھی یہ بادشاہ تھے جس طرح ان کی مدد کی. اور یاجوج اور ماجوج جو وہاں فساد پھیلاتے تھے, آ کے ان کو تنگ کرتے تھے, ان پر حملے کرتے تھے, ایک بڑی دیوار لوہے کی چادروں کے ساتھ, ایک بڑی دیوار, پھر اس پہ کتنے دن کام ہوا, لیبر استعمال ہوئی, پھر اس کے بعد تانبا اس پہ ڈھیلا گیا, سیسا پلائی دیوار ایک بنائی گئی جس کو عبور کرنا یا جس کو توڑنا ان کے بس کا کام نہیں تھا. اور اس روز اب یہ ہے جی ٹرائل آف پاور کہ اللہ تعالیٰ حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا کی بادشاہت دے کے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف لٹا رہے ہیں, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب اللہ کی عطا ہے, لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں, نرم احکام دے رہے ہیں اور ظالموں کو سزا بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح, ایک دوسرے سے گتھم گتھا اور سور پھونکا جائے گا, اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے, ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. خوبصورت آیت آ رہی ہے, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں, اے نبی, ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بدترین انسان, سب سے بد نصیب انسان کون ہے انسانوں میں سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہے اپنے اعمال اور کرتوتوں کے لحاظ سے, کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بڑی خطرناک جو ہے وہ دل دلا دینے والی آیت ہے کہ وہ لوگ اللہ کے آگے سب سے زیادہ بد نصیب ہیں, اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد ہیں انسانوں میں سے, وہ جو دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ بہت اچھا کر رہے ہیں. یعنی اپنی زندگی کا ان کا جتنا بھی کیریئر تھا, جتنی بھی جد و جہد تھی, جتنی بھی سٹرگل تھی, جو بھی ان کی لائف تھی, اور ہمارے ہاں تمام انسانوں کی, وہ ساری لائف اللہ سے غافل رہی. یعنی اللہ رسول کو انہوں نے کوئی نہیں خاص ترجیح دی اپنی زندگی کے اندر, اور باقی جس طرح بھی ان کا کیریئر تھا, جو بھی جد و جہد تھی, جو بھی وہ کام کر رہے تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہم یحسبون ان میں بڑا ٹھیک جا رہا ہوں, میرا کیریئر بڑا زبردست جا رہا ہے, میں جناب بڑا ایک کامیاب انسان ہوں, اور اللہ اور اس کے رسول کی کوئی احکام, کوئی یاد, کوئی ان کی بتائی ہوئی زندگی اس کی زندگی سے میچ نہیں کر رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ جو جد و جہد بھی کر رہا ہے, محنت بھی کر رہا ہے, کیریئر بھی بنا رہا ہے, اور سمجھ بھی رہا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, میری جد و جہد بہت بڑی کمال ہے, یہ اللہ کے سامنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد ہے. یعنی دیکھیں جتنے انسان ہیں اس دنیا کے اندر ساری جد و جہد کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں, دن سے رات لگے ہوئے ہیں, صبح سے رات جابیں, روٹیاں, محنت, سٹرگل کر رہے ہیں, سکون تو کسی کو نہیں ہے. لیکن اگر زندگی میں اللہ اور اس کے رسول نہیں ہیں اور ان کی تعلیمات نہیں ہیں, تو یہ ساری زندگی, ساری جد و جہد, ساری کیریئر, سارے ڈریمز, ساری خواہشات, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بدترین اور بد نصیبی کی انتہا ہے ساری جد و جہد. اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی میں بہت ٹھیک جا رہا ہوں, اور میں جو ڈگری کر رہا ہوں یہ بہت کمال ڈگری ہے, اور میں جو میرا کیریئر ہے, اور میں جس لائن کے اندر ہوں, میں تو بہت زبردست جا رہا ہوں, میں بڑا ٹھیک کام کر رہا ہوں. تو آپ کی جد و جہد, آپ کی سٹرگل, آپ کی دن رات, آپ کی صبح سے لے کے رات تک کی روٹین, آپ کے کام, آپ کی سوچ, خیالات, خواب کدھر ہیں, کیا ہیں, کس کے تحت ہیں؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تحت ہیں, کیا وہ کچھ اور ہی ہے, وہ کچھ اور ہی خواب و خیال ہے, اور وہ کوئی اور ہی سٹرگل اور جد و جہد ہے جو آپ دن رات کر رہے ہیں. صحیح ہے, اور اس کے اندر حلال حرام کا کوئی خیال نہیں ہے آپ کو. تو بڑی سخت آیت ہے کہ کل حل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں. وہ کہ جن کی دنیا کی زندگی کی ساری جد و جہد راہ راست سے سیدھے راستے سے بھٹکی رہی, یعنی سیدھے راستے سے ہٹی رہی, اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا, اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فابطت اعمالہم, جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہیں, جو بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے, جو بھی انہوں نے کھایا ہے, وہ سب ضائع ہو گئے. اس کا کوئی فائدہ ان کو آخرت میں نہیں ہونے والا. آخرت میں تو وہ والباقیات الصالحات نیکیاں ہی کام آنی ہے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی کام آنا ہے.
قربانی ہی کام آنی ہے۔ اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کے عہدے، اسٹیٹس، ان کی ڈگریوں کو ہم کوئی وزن نہیں دیں گے قیامت کے دن۔ ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کو جی نہ چاہے گا۔ یعنی اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جنت میں چلو 100 سال رہیں گے، 200 سال رہیں گے، پھر بور ہو جائیں گے، نہیں، ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا جی نہیں چاہے گا کہ ہم یہاں سے نکلیں۔ ہم پھرنے ٹرنے چلے جاتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل ٹرپ کر لیا یا پاکستان میں کوئی ٹرپ کر لیا، 8-10 دن ہم بڑا گھوم پھر کے پھر ہمارا یہی دل کرتا ہے کہ یار اب گھر جائیں، صحیح ہے۔ لیکن یہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں صدیاں گزار لینے کے بعد بھی وہاں سے نکلنے کا جی نہیں چاہے گا، جی نہیں چاہے گا انسان کا، یہ ایسی جگہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو۔ یہ سمندر جو ہیں، جتنے 70% دنیا سمندر سے بھری پڑی ہے، اگر یہ انک بن جائیں، دوات بن جائیں اور اس سے تم اللہ کی باتیں اور کلمات لکھنے لگ پڑو تو یہ انک ختم ہو جائے گی، سمندروں جتنی اللہ کے کلمات اور باتیں اور اس کی تعریفیں ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں، تم ہی جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میرے طرف تو وحی کی جاتی ہے اور میں بس خدا کا ایک بندہ ہوں، میرا خدا وہی خدا ہے جو تمہارا خدا ہے، ٹھیک ہے جی، اور میں ایک انسان ہوں، انا بس بشر مثلکم، تمہارے جیسا۔ تو تم میں سے جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے کہ میں نے رب سے ملنا ہے، میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ اس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک کام کرے، وہ نیک عمل کرے، بس۔ لِيَبْلُوَكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک۔ کہ زندگی اور موت تو تخلیق اس لیے کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات ہیں، وہی نیک عمل ہے۔ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العظیم، یعنی یہاں پر سورہ کہف مکمل ہوئی۔ آگے ہے جی سورہ مریم۔ نام اس سورت کا نام آیت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورہ جس میں حضرت مریم کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا کیا ہے جی؟ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ یہ ہجرت حبشہ یعنی جو کچھ صحابی مکی دور میں حبشہ کی طرف، نجاشی حکمران کی طرف گئے تھے اور وہاں کچھ عرصہ رہے تھے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے اس وقت حضرت جعفر نے یہی سورت بھرے دربار میں تلاوت کی تھی۔ اچھا، تاریخی پس منظر جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی اس کے حالات کی طرف ہم کسی حد تک سورہ کہف کے دباچے میں اشارہ کر چکے ہیں، لیکن وہ مختصر اشارہ اس سورہ کو اس اور اس دور کی دوسری صورتوں کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں، اس لیے ہم ذرا اس وقت کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قریش کے سردار جب تضحیک، استہزاء، اعتماد، تخویف اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے تحریک اسلامی کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کیے۔ ابھی ایک لمبی تفصیل ہے اس کے جو ہے بیک گراؤنڈ کی، لیکن یہ وہی ہے کہ یہ مکی دور کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم مکی ہے، اس کے 6 رکوع ہیں جی، 98 آیات ہیں۔ سٹارٹ میں ہے جی کاف ہا یا عین صاد، یہ وہی حروف مقطعات ہیں جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بھانج ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ اب حضرت زکریا جو ہے وہ اولاد کی تمنا کر رہے ہیں، بیوی ان کی بھانج ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اولاد دینے والا اللہ ہے، وہ دینے پر قادر ہے، تو اولاد کے وجہ سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ہی کرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس طرح انبیاء کا بھی یہی شیوا تھا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔
یعنی یحییٰ یہ نام ہے جس کو اللہ نے رکھا ہے، یہ اس نام کی فضیلت ہے، یعنی زندہ ہو جاوید یحییٰ، حیو یا قیوم سے نا، یا حی۔ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بھانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ یہی بات حضرت ابراہیم کی وائف نے بھی کی تھی۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ دیکھیں بوڑھی عمر میں بھی اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ذرا سی بات ہے، کوئی بات نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اچھا جی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لو۔ یہ جو کتاب ہے نا، یہ جو قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہے جی راہ نجات، ہمارے تمام مسائل کا، پاکستان کے، امت کے، ہمارے ذاتی مسائل کا حل قرآن ہے۔ تو ایک اور بات پتہ چلی کہ ایسی اولاد ہونی چاہیے، اب یہ یحییٰ اولاد ہے نا حضرت زکریا کی، خوشخبری ہے، ایسی اولاد ہونی چاہیے جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لے۔ اپنی اولاد کے متعلق یہ پلان کریں، ٹھیک ہے انہیں بایو آتی ہو، کیمسٹری آتی ہو، انہیں ڈھیروں کتابیں وہ رٹے مار ہی رہے ہیں نا، قرآن ان کے دلوں میں محفوظ ہو، اور صرف حفظ نہیں، قرآن ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہو، قرآن کے ساتھ ان کی زندگی گزرے، قرآن کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے۔ قرآن بڑی ایک بندہ مومن کی تو یہ آکسیجن ہے قرآن، ٹھیک ہے نا، قرآن کی بنیاد پر ہر چیز۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، یعنی آئیڈیل اولاد وہی ہے جس کا تعلق قرآن سے ہو، ٹک ٹاک سے نہ ہو، موبائل سے نہ ہو۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ اب آئیڈیل بیٹے کی صفات کیا بتائی جا رہی ہیں؟ ایک تو کتاب کو مضبوط تھامنے والا، بچپن ہی میں حکم سے نوازا، وہی حضرت یوسف کو جس طرح قوت فیصلہ دی، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ یعنی اولاد آئیڈیل کون سی ہوتی ہے؟ ایک تو جو پاکیزہ ہو، بے حیا نہ ہو، اس کے اوپر بے حیائی کا کوئی داغ نہ ہو، پاکیزہ اولاد وزکاہ، اور نرم دل، والدین سے بہت شفیق، نرم دل، سخت نہ ہو، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ یعنی یہ ایک آئیڈیل بیٹے کی صفات بتا رہے ہیں۔ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبار نسیہ، وہ بہت پرہیزگار تھا، پاکیزہ تھا، حکم کی صلاحیت تھی، نرم دل تھا، اور اپنے والدین کا بڑا حق شناس تھا، پھر کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے والا تھا۔ والدین بیٹے کے ہم ذکر خضر والی کہانی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک بڑی، اور پھر حضرت یوسف کی کہانی میں بھی باپ اور بیٹے کا تعلق۔ وہ اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس بیٹے کی تعریف کر رہا ہے اس میں 2 صفات ہیں، ایک تو وہ پاکیزہ ہے، باحیا ہے، والدین کا بڑا حق شناس ہے، اور کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہو اور جس دن وہ مرے اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ حضرت یحییٰ کی فضیلت ہے کہ اس یحییٰ پر جس میں یہ صفات تھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، اس پر سلامتی ہو جس دن اس کی وفات ہوگی، اور اس پر سلامتی ہو جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کی پیدائش، ان کی وفات اور ان کے نئے زندہ ہونے پر کہتا ہے کہ سلام ہو اس پر۔ سبحان اللہ، بڑی ایک شان والی آیت ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو۔ اب جی حضرت مریم کی سٹوری سٹارٹ ہونے لگی ہے، بڑی دلچسپ ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، اس کو پڑھتے ہیں جی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔
مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی۔ دیکھیں یہ بڑی آزمائش تھی حضرت مریم کے اوپر کہ بغیر باپ کے ایک بچے کا ہونا، ظاہر ہے لوگوں نے تو یہی الزام لگانا ہے کہ نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب حضرت مریم کس طرح بتاتی ہیں کہ یہ تو ایک معجزہ ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہاں پر اب حضرت مریم کا آپ کریکٹر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آئیڈیل عورت کون سی ہوتی ہے، اور ہمارا ٹی وی اور ہمارا میڈیا اور ہمارا کو ایجوکیشن سسٹم کس طرح کی عورت دیکھنا چاہتا ہے، آپ اس میں فرق دیکھیں۔ حضرت مریم کو اگر اللہ تعالیٰ ایک آئیڈیل عورت کے طور پر پیش کرتا ہے اور ان کے نام کی ایک صورت رکھتا ہے، تو حضرت مریم کے کریکٹر دیکھیں۔ اور جو خواتین سن رہی ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے قرآن جس کو آئیڈیل عورت کہتا ہے وہ بننا ہے، یا ٹی وی پہ آنے والی اور ڈراموں میں آنے والی سیلیبریٹیوں کو اپنا آئیڈیل ماننا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کے جناب میک اپ ٹیٹوریل دیکھ دیکھ کے، اور ان کے جناب کیا کھاتی ہیں، کیا پیتی ہیں، کیا لگاتی ہیں، کیا انہی کو دیکھ دیکھ کے اور انہی کے اندر جناب گھسے رہنا ہے۔ ہم نے کیا، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہماری ہیروئن کون ہے، ہماری ہیروئن کوئی ایکٹریس ہے یا ہماری ہیروئن فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ زہرا اگر ہماری ہیروئن ہے یا حضرت مریم ہماری ہیروئن ہے تو یہ تو باپردہ عورتیں تھیں، باحیا عورتیں تھیں۔ پردہ کرنا پڑے گا، باحیا ہونا پڑے گا۔ سنیں ان کا کیا کریکٹر تھا، دیکھیں ذرا۔ مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عورت پردے میں اچھی لگتی ہے، گھر میں اچھی لگتی ہے، چار دیواری میں اچھی لگتی ہے۔ حضرت مریم نے بھی یہی کیا۔ آپ دیکھیں ان کو پڑھیں نا آپ۔ اب تو ہمارا سسٹم اس طرح کا بن گیا ہے، کلچر اس طرح کا بن گیا ہے، اوپر سے ہماری تعلیم ہی ایسی ہے کہ ظاہر ہے ہمیں کو ایجوکیشن میں آنا پڑتا ہے، گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد سارا نظام ہی کو ہے، مطلب آوے کا آوا ہی الٹا ہوا ہے۔ لیکن آئیڈیل چیز کیا ہے، پرفیکشن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ گوشہ نشین تھیں، وہ پردے میں تھیں، گھر میں تھیں، وہ باہر نہیں زیادہ نکلتی تھیں، وہ اسی جگہ گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ سے تعلق بڑا مضبوط تھا ان کا، عبادت گزار۔ یہ خواتین کو یہ ساری باتیں نوٹ کر لینی چاہیے۔ پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ اب ایک مرد اگر ایک جوان عورت کے قریب آئے تو کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کیا عورت کو کرنا چاہیے، حضرت مریم ہمیں بتائیں گی۔ مریم یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی کہ اگر اب وہ فرشتہ تھا لیکن وہ ایک انسان کی شکل میں آیا۔ اب حضرت مریم دیکھیں اور آج کی عورتیں دیکھیں اور ہمارے یونیورسٹیوں کے حالات دیکھیں۔ ٹھیک ہے جناب، ادھر گپیں چل رہی ہیں، ادھر گپیں چل رہی ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کیفیٹیریا پہ اکٹھے بیٹھے ہیں جناب، ادھر اکٹھے بیٹھے ہیں، اکٹھے کوپریشن ہو رہی ہے جناب، ڈسکس ہو رہے ہیں آئیڈیاز دنیا جہان کے، نہ اس کو کچھ پتہ ہے نہ اس کو کچھ پتہ ہے۔ جب ان کے سامنے ایک مرد آیا تو انہوں نے اس کے کس طرح انداز سے بات کی کہ دیکھو اگر تم کو خدا ترس آدمی ہو تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، مجھے نقصان نہ پہنچانا۔ یعنی مرد اور عورت کا اکٹھا ہونا ہی غلط ہے، یعنی یہ بات ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک مرد اور ایک عورت ایک تنہائی میں ہوتے ہیں، حدیث ہے نا، ایک درمیان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں ایک مرد اور ایک عورت کا اکٹھا ہو جانا کسی جگہ پر، یا مردوں اور عورتوں کا مکس ہو جانا۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا میں تو فرشتہ ہوں جی اور آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے دے۔ اب مریم نے کہا، اب یہ مریم علیہ السلام کا کریکٹر ہے کہ میرے حق کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس طرح مردوں سے دور رہنے والی یہ خاتون تھیں کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ اور آج کا میڈیا اور ڈرامے اور فلمیں کیا سکھاتے ہیں، یہاں تک باتیں لگ پڑی ہیں کہ شادی سے پہلے اگر عورت ورجن نہیں ہے تو اٹس اوکے، نو پرابلم، مرد بھی تو نہیں ہوتے۔ اس انداز سے دماغ خراب کیے جا رہے ہیں، گند
انڈیلا جا رہا ہے کہ بھائی یہ نارمل ہے ساری چیزیں، سب کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں تو شادی سے پہلے اگر ہیں تو کوئی نہیں ایشو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں نارمل ہیں، سب کرتے ہیں، چونکہ لڑکے بھی کرتے ہیں تو لڑکیوں کو بھی کرنا چاہیے۔ بھائی لڑکے اگر حرام خور ہو چکے ہیں تو اب لڑکیاں بھی ہوں گی کہ وہ، یعنی کہ ایک ایسا کمپلیکس پیدا کیا جا رہا ہے کہ لڑکا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے تو لڑکیاں بھی کریں۔ لڑکے سگریٹ پیتے ہیں تو لڑکیاں کیوں نہیں پی سکتی؟ لڑکے گرل فرینڈز بناتے ہیں تو لڑکیاں کیوں نہیں بوائے فرینڈز بنا سکتی؟ لڑکے گھروں سے نکل کے راتوں کو لیٹ گھروں میں آتے ہیں تو لڑکیاں کیوں نہیں آتی؟ بھائی لڑکے اگر ایسا کرتے ہیں تو نہیں ٹھیک کرتے، تو آپ نے غلط میں ہی لڑکوں کو فالو کرنا ہے۔ مطلب کس انداز سے ہمارے نوجوان بچیوں کو خراب کرتے ہیں لوگ کہ جناب تم سب کچھ کر سکتی ہو اور یہ وہ، تم نے باتوں میں نہیں آنا، تم نے اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے، یہ وہ بھی کرو سارا کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کے اندر رہ کے جو اس نے طریقہ کار بتایا ہے۔ تو حضرت مریم کیا تھی؟ میرے حال کیسے لڑکا، مجھے تو کسی بشر نے، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، مجھے کسی مرد نے دیکھا تک نہیں ہے، میں تو ایسی پاک پاکیزہ عورت ہوں۔ اور ہماری جو خواتین ہیں ان کو تو ڈی پیاں لگانے کا جو شوق ہے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ، میں کسی طریقے اپنی ڈی پی لگا کے نظر آ جاؤں۔ جو ڈی پیاں نہیں لگاتی وہ جو ہے وہ بس کسی طریقے منہ کاٹ کے تصویر لگا دیں گی یا کسی طریقے، بس ہمیں شوق ہے آنے کا، اپنا آپ دکھانے کا۔ نہیں ٹھیک یہ باتیں نہیں ٹھیک، پردہ کریں، پردے میں رہیں، یہ نہیں صحیح، یہ نہیں صحیح، یہ نہ کریں۔ ہاں بہت اگر ضروری ہے فوٹو لگانا، ویسے کیا ضروری ہے، نہ لگائیں۔ آپ کو کیا پتا کہ فیس بک پہ کون کون آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، انسٹاگرام پہ نہ لگائیں، فوٹوز نہ لگائیں، واٹس ایپ پر اپنی فوٹو نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، اگر لگانی ہے فیملیز کے اندر اپنی فوٹو شیئر کریں، ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ لگانے کا کیا تک ہے؟ اپنی پروفائل پک لگانا ہے ایک خاتون کو، یا اس طرح انسٹاگرام پہ اپنے آپ کو دکھانا کیا ضرورت ہے؟ ہاں پردے کے اندر ہو تو ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کریں، کوئی اور فوٹو لگا دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح اپنا اظہار، پردے میں رہنا چاہیے خاتون کو، عورت کو، ٹھیک ہے۔ ہاں باقی یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ظاہر ہم کو ایجوکیشن پہ پڑھنے میں مجبور ہیں، پڑھیں، بہت اچھا پڑھیں، بہت آگے جائیں اور اس نظام کو بدلیں، جس فیلڈ میں جائیں وہاں اصلاحات کریں۔ ظاہر ہے یہ سب چیزیں تو اب ہم نے کڑوے گھڑ پینے ہیں، لیکن قرآن کو آئیڈیلائز کریں، حضرت مریم فاطمہ زہرا کو آئیڈیلائز کریں۔ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، یعنی حضرت مریم کہہ رہی میں بالکل ورجن عورت ہوں اور یہ میرا فخر ہے، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور مقام پر چلی گئی۔ اب یہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ وہ جو ہے وہ معجزاتی طور پر حضرت مریم کو اس فرشتے کی پھونک سے حمل ٹھہر گیا۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ یعنی یہ دکھ اور افسوس کے مطلب ہیں، اظہار ہے، مطلب یہ کہ میں اب کیا کروں گی، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا، جس نے اتنی پاک پاکیزہ زندگی میں نے اپنی گزاری ہے اور اب یہ لوگ تو میرے اوپر زنا کا الزام لگائیں گے۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ اچھا اس سے پھر یہ لوگ بھی یہ بات نکالتے ہیں کہ پریگننسی کے اندر جو ہے خاتون کو کھجور کھانی چاہیے، کھجوریں، جس سے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ اب دیکھیں اس بچے کو لے کے حضرت مریم گئی کہاں ہیں، مطلب بستی سے دور گئی ہیں، اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا اللہ کی عبادت کے لیے، اور آئی ہیں تو بچے کے ساتھ آئی ہیں، تو اب لوگ کیا باتیں کہیں گے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی حضرت مریم کے اوپر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اسے کہہ دے کہ میں نے اچھا پھر وہ اس بچے کے لیے اپنی قوم میں آئی اور لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ مطلب تو نے کیا کر دیا، تیرا تو باپ بھی شریف آدمی تھا، تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی، تو نے تو بہت بڑا پاپ کر۔ یہ کتنا مشکل لمحہ ہوگا حضرت مریم کے لیے۔
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. اب حضرت عیسیٰ وہ گہوارے میں تھے، تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ آپ کو بتائے گا، یہ میری گواہی دے گا کہ میں نے کوئی بدکاری نہیں کی. اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح گواہی دی؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ پنگھوڑے میں بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اچھا، یہاں پر ایک مین بات یہ ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ. یعنی یہ آیت یہ شرک کی رد کر رہی ہے، پوری عیسائیت کی رد کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جو پہلی بات کی پنگھوڑے میں، وہی شرک کا رد کرتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. تو انہوں نے پنگھوڑے میں جو یہ بات کی وہ پہلا جملہ ہی ان کا توحید کا تھا. تو ان کے ماننے والوں نے ان کو بیٹا بنا کے شرک شروع. حضرت عیسیٰ کا تو پہلا جملہ ہی پنگھوڑے کے اندر توحید کا اعلان کر رہا تھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب پنگھوڑے میں بچے نے جب گواہی دی تو پھر حضرت مریم کی جو پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ثابت کروائی کہ ایک پنگھوڑے میں بچے نے گواہی دے دی. وہ تو کہتے ہیں بچہ کیسے بولے گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شکی نہیں بنایا. حضرت یحییٰ کا بھی وہی ہے کہ جبار نہیں تھے، والدین کے ساتھ نرم دل تھے. ادھر بھی تو مجھے بھی بحیثیت بیٹا والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شکی سخت دل نہیں بنایا، والدین کے آگے سخت دلی بدتمیزی. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ٹھیک ہے جی، وہی بات. وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، پس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. اور اس کتاب میں یعنی اللہ تعالیٰ اس زمین اور اس دنیا کی ساری چیزوں کا وارث ہوگا اور سب چیزیں اللہ کی طرف پلٹیں گی. اب آگے قصہ بیان کرو ابراہیم کا. اس میں کئی قصے ہیں، وصف کتاب مریم، وصف کتاب ابراہیم، وصف کتاب اسماعیل، ادریس. اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو. بے شک وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. حضرت ابراہیم کا واقعہ ہم بڑی تفصیل سے 7ویں سپارے میں حضرت ابراہیم کا مزاج پڑھ چکے ہیں، تو جو سننا چاہیں دوبارہ حضرت ابراہیم کی اس واقعے کو تو وہ سن سکتے ہیں اولڈ لیکچر 7ویں سپارے میں. حضرت ابراہیم کویسچن کرنے والے تھے، لاجیکلی سوچتے تھے، ہر چیز کو اسی طرح قبول نہیں کر لیتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے بت پرستی کے معاشرے میں پرورش ہوئی تھی. حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بھئی یہ لوگ کن کی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے سوال کیا اپنے ابا جان سے، کویسچن کیا، ابا جان یہ جو آپ جن چیزوں کو پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ خود بت تراشتے ہیں، ان کے بعد نہ یہ جناب سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیاں بناتی ہیں اور ہمیں یہ فائدہ دیتی ہیں، تو یہ کیا کر سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. انداز گفتگو کا وہی ہے یا اباتی جو حضرت یوسف کا یعقوب سے تھا. دیکھیں والد چاہے مشرک ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کافر ہو، بدتمیزی نہیں کرنی. بدتمیزی کی اجازت والدین سے پھر بھی نہیں. ہاں ان کی بات نہیں ماننی، ان کے مخالف کھڑے ہونا ہے، لیکن بدتمیزی نہیں کرنی. حضرت ابراہیم یہی کریکٹر دکھا رہے ہیں. اے ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں. بالکل پوری طرح دین کی دعوت تبلیغ کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کو. شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. دیکھیں اپنی فیملیوں سے دوریاں کاٹی ہیں انبیاء نے اللہ کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. دوستیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، تعلقات بڑے چھوڑنے پڑتے ہیں، بعض اوقات خونی رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں. اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. یعنی اس دھمکی پہ
بہت سارے لوگ چھوٹی موٹی دھمکی پہ ہٹ جاتے ہیں پیچھے، ان کا سارا ایمانی جذبہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. تھوڑی سی جناب بےزتی ہوتی نظر آئے، خوف نظر آئے، یا نظروں میں آنے کا خوف ہو، تو لوگوں کی بات ہو جاتی ہے اتنی بڑی دھمکی کہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، سنسار کر دوں گا، تو میرا بیٹا نہیں رہے گا. یہ ساری ایموشنل بلیک میلنگ جتنی تھی، توحید کے آگے اس کا کچھ نہیں کر سکی ہے. توحید توحید ہے. ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو معاف کرے. لیکن بعد میں حضرت ابراہیم کو 11ویں سپارے میں منع کیا گیا کہ آپ مشرک باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے. پھر منافقین کے متعلق کہا گیا اللہ کے نبی کو کہ آپ ان کے متعلق سارا دن سے 100 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا مانگیں گے، 70 مرتن 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا تو کرائٹیریا اپنا ہے. تو انہوں نے، یہ حضرت ابراہیم کا حلم تھا، یہ ان کا کریکٹر تھا، یہ ان کی اخلاق تھا کہ وہ باپ جو سنساری کی دھمکی دے رہا ہے، گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے، اس نے گھر سے نکال دیا، اس کو بھی بدتمیزی نہیں کر رہے، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا. یہ ہوتا ہے انبیاء کا مزاج اور شان. اچھا، اس میں یہ بات کہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے، چچا تھے، اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ابا ابی کے ہی لفظ آئے ہیں، والد تھے. میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. اچھا جی، پس جب وہ لوگ ان سے ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا، یعنی اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا، خالص کیا ہوا شخص، یعنی خالص کیا ہوا شخص، اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کے دائنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، یعنی حضرت ابراہیم کو کوہ طور پہ بلایا جو روشنی نظر آئی، حضرت موسیٰ کو پھر وہاں پر نبوت نازل ہوئی، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. گھر والوں کو نمازی بنائیں، بھائی کو، بہن کو، امی ابو کو، والدین، بچوں کو. سب سے ضروری چیز ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں. بھائی نماز نہیں پڑھتا، بہن نماز نہیں پڑھتی، تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس سے ناراض ہوں، اس کو ڈرائیں دھمکائیں، اسے کہیں کہ ہم آپ کے کوئی بھائی بہن نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے تم. زکوٰۃ، بنیادی بیسک دین کو تو یقینی بنانا چاہیے گھروں کے اندر. اور سب سے زیادہ فکر تو بندے کو اپنے پیاروں کی ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد جو ہے یہ عذاب کا شکار نہ ہو. تو نبیوں کا کیا رویہ تھا کہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. یعنی ظاہر ہے نبی کے گھر والے تو پھر نبی کے گھر والے انہوں نے کرنا ہی، لیکن اس کی تلقین بار بار اور اس پہ چیک رکھنا اور اس کا قائم کرنا نظم، ٹھیک ہے نا. اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے ان لوگوں کی نسل سے جنہوں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ لوگ ان میں سے تھے، اسرائیل کا بندہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ. اور یہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. یعنی وہی اہل ایمان کی شان ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، دل ڈر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو قرآن نے باتیں کی ہم اس کو دل سے مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. سمیعنا وأطعنا، ہم کویسچن نہیں کرتے، ہم بغاوت نہیں کرتے، ہم باتیں مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. تو یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ ہے، آپ لوگوں پر سجدہ واجبی ہے، یہ سجدہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. تو یہ سب لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے مطیع فرما بردار، اور جب ان کے سامنے آیات تلاوت ہوتی تو روتے ہوئے سجدے میں گرنے والے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. اس کے بعد جو ان کی آگے اولاد آئی یعنی بنی اسرائیل، انہوں نے پہلی غلطی کیا کی؟ نماز کو ضائع کی. دوسری غلطی کیا آگئی؟ خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے. اب نماز کو ضائع کرنا اور خواہشات نفس کا ایک کنیکشن ہے. جس طرح وہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ایک بہت بڑی ہرڈل ہے نماز بے حیائی کی زندگی کے اندر. 5 وقت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے نا تو بہت بڑی ہرڈل بن جائے گی بے حیائی کے آگے نماز.
تو ان سے پہلی غلطی کیا ہوئی؟ نماز چھٹتی گئی، بے حیائی آتی گئی۔ یہ ایک کنیکشن ہے، خواہشات نفس کی پیروی۔ نفس جو ہے وہ فجر ٹائم اٹھنے سے روکتا ہے، ایکسرسائز سے روکتا ہے، پابندی وضو سے روکتا ہے۔ انہوں نے نماز کو ضائع کی۔ یہ نماز جب ضائع ہوتی ہے تو زوال کا آغاز ہوتا ہے بندے کے ایمان کا، قوموں کے ایمان کا، نماز۔ پھر ان کے بعد وہ ناخوف لوگ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے۔ جنتیوں کو جو بہت سارے انعام ملنے ہیں نا، ان میں سے جنت والوں کے لیے ایک انعام یہ ہے کہ وہاں پر وہ ریپ سانگز نہیں سنیں گے، وہاں پر وہ گندی جگتیں نہیں سنیں گے، بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے۔ یعنی بندہ مومن جو ہے، یہ انعام ہے بندہ مومن کے لیے۔ بیہودہ باتوں کو، بیہودگی کو، ولگیرٹی کو، گندے گانوں کو، گندے ڈائلاگز کو، گندی جگتوں کو بندہ مومن نیچرلی پسند نہیں کرتا، گندی گفتگو کو پسند نہیں کرتا بندہ مومن، بیہودہ گفتگو کو، بیہودہ ڈائلاگز کو، بیہودہ لہجوں کو۔ تو جنت میں بہت سارے انعاموں میں سے ایک انعام مومنین کو یہ بھی ملے گا کہ وہاں پر وہ بیہودگی، ولگیرٹی، کہ نا گندی زبان، گندی باتیں نہیں سنیں گے۔ یہ ایک انعام ہے جنتیوں کا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم جنتی ہیں تو ہمیں بیہودگی سے نیچرلی طور پر ایک نفرت ہونی چاہیے، اور بیہودگی سے بچنا ہمارے لیے انعام کی طرح ہو۔ ایک بات، یہ پوائنٹ پتہ چلا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے انعام ہے کہ تمہیں بیہودگی سے میں بچا لوں گا جنت میں۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ باتیں سنیں گے، جو کچھ سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رازق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا، رزق۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے۔ ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ یعنی کوئی اللہ کا ہم پایا ہے تمہارے علم میں؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ جس کو زیادہ مسئلہ تھا نا، جو زیادہ باغی تھا، اس کو ہم چھانٹ چھانٹ کے نکالیں گے۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی ان شیاطین کو جن کے یہ اس کے پہلے تفسیر کیا ہے وارد نہ ہو؟ وارد ہونے کے معنی ہیں بعض روایات میں داخل ہونے کے بیان کیے گئے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی سند بھی قابل اعتماد رائے سے نہیں پہنچتی، اور پھر یہ بات قرآن مجید اور صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے۔ مزید برآں لغت میں بھی ورود کے معنی دخول کے نہیں ہے، اس لیے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جہنم پر گزر تو سب کا ہوگا، مگر جیسا کہ بعد یہ آیت بتا رہی ہے کہ پرہیزگار لوگ اس سے بچا لیے جائیں گے اور ظالم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ گزر جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی ہر کسی کا گزر ہونا ہے جہنم سے، ہر انسان کا، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ برا ہے، اس نے وہاں سے وہ جگہ دیکھنی ہے۔ پھر جو نیک لوگ ہیں وہ بچا لیے جائیں گے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ یعنی جہنم ہو کے رہے گی، اس کے اندر برا انجام ہو کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذمہ لے لی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھاڑ دیں گے۔ یعنی اس جہنم سے، یعنی پل صراط کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو نیچے جہنم ہوگی نا، تو یہ ایک اشارہ بھی سمجھ لیں کہ پھر وہاں سے اس پل صراط سے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو، جنہوں نے نماز ضائع نہیں کی، جنہوں نے اللہ کا خوف اختیار کیا، جنہوں نے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا اور باقی جہنم میں گر جائیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی تھی تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ تب پتہ چلے گا کہ کس کی محفلیں، کس کے حالات خراب ہیں اور کس کے حالات اچھے ہیں،
کس کی زندگی سیٹ ہے اور کس کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو گئی. اچھا جی، اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے. یعنی جو ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کو اس راستے پہ چلاتا ہے. اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتی بان ہوں. کوئی پشتی بان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. پروانہ یعنی سفارش کا، یعنی سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس نے پروانہ حاصل کیا اور وہی سفارش کر سکے گا جسے پروانہ ملا ہو. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں. یعنی یہ شرکیہ بات کرنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ زمین پھٹ پڑے، آسمان شک جائے، پہاڑ گر جائیں. اتنی بڑی یہ بات ہے. اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. سنگل سنگل کر کے ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، انڈیویجولی. تو اپنی تنہائیوں اور اپنے انڈیویجولی اپنی فکر بھی کریں. اجتماعی طور پہ بھی تو کرنی ہے لیکن انڈیویجولی. اجتماعی طور پہ ہم بڑے نیک مشہور ہوئے اور ذاتی حالات ہمارے خراب ہوئے، پرائیویٹ لائف ہماری خراب ہوئی، ہمارے بڑے بڑے راز ہوئے، پھر تو وہاں تو بھائی انڈیویجولی پیش ہونا ہے. لوگ کیا کہیں، آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بات کی بات ہے. آپ خود کیا ہیں یہ آپ کو اللہ بتائے گا اور آپ جانتے ہیں. یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یعنی آپس میں ان کے اندر محبت پیدا کر دے گا. الٹے سیدھے جذبات جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، نیک لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، حسد کے اور اس طرح کے، وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ درم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہوں، تو آج تمہیں ان کا کوئی نشان نظر آتا ہے یا ان کی کوئی بھنک، کوئی ہلکی سی آواز، کوئی سرسراہٹ بھی تمہیں سنائی دیتی ہے ان بڑے بڑے جابروں بادشاہوں کو جو سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اور ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے اور ہماری ٹیکنالوجی زندہ باد. تو زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے. صدق اللہ العظیم. سورہ مریم بھی مکمل ہوئی. سورہ طٰہٰ ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے. حضرت موسیٰ کا واقعہ اس کے اندر ڈیٹیل سے ہے، بہت مزے کا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.